شان کیا ہے جن کے نام پر ہم گہراوی کر رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے جن کے نام پر ہم بیٹھ کر کے جن کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، نظام الدین محبوب الہی ہے، یہیں سے یہ آپ یہ واقعہ لیجئے۔ نظام الدین محبوب الہی کے ایک بہت خاص مرید ہے جن کا نام امیر خسرو ہے۔ اگر آپ نے ان کو پڑھا نہیں ہے، امیر خسرو کو پڑھیے، بڑی بابرکت شخصیت ہے، بڑی باعظمت شخصیت ہے۔ اتنی محبت کوئی اپنے پیر سے کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت امیر خسرو نظام الدین محبوب الہی سے کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہی امیر خسرو دلی سے پانی پت پہنچے۔ جب یہ پانی پت پہنچے تو محترم حضرات، وہاں اللہ کے ایک ولی موجود ہے، اللہ کے ایک ولی تشریف فرما ہے۔ یہ ولی جو ہے، یہ ولی وہاں تشریف فرما ہے۔ امیر خسرو دلی سے چل کر کے جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، لیکن جمعرات کا دن بہت خاص تھا۔ جمعرات کے دن آپ اپنے مریدوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اور ذکر ہونے کے بعد آپ اپنے مریدوں کو حکم دیتے تھے، میرے مریدوں آنکھیں بند کرو۔ جب مریدین آنکھیں بند کرتے تھے تو اللہ کے ولی مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرا دیتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ نہیں، ہر جمعرات کو اللہ کے رسول کی زیارت اپنے مریدوں کو کراتے تھے۔ اب آپ بتائیے، جو پیر اپنے مریدوں کو رسول کی زیارت کرا دے وہ کتنا بڑا پیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کا کتنا بڑا ولی ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ امیر خسرو بھی گئے، جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، وہ محفل سجی ہوئی تھی، امیر خسرو اس محفل میں موجود تھے۔ اچانک ذکر جب ختم ہوتا ہے تو اللہ کے ولی نے کیا کہا، میرے مریدوں آنکھیں بند کرو۔ تمام لوگوں نے بند کر لیا، امیر خسرو نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ جب نبی کا دیدار ہوا، امیر خسرو بہت خوش ہو گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، میں اپنے پیر کی خدمت میں اتنا دن رہا، نظام الدین محبوب الہی کی خدمت کرتا رہا، لیکن کبھی انہوں نے نبی کی زیارت نہیں کرائی، لیکن آج پہلی بار میں آیا اور پہلے ہی دن نبی کی زیارت ہو گئی۔ امیر خسرو بہت خوش ہوئے، لیکن جب امیر خسرو دلی آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کے ولی نے کہا تھا، اے امیر خسرو، جہاں میں نے نبی کی زیارت کرائی ہے وہاں پر اور بھی ولیوں کی زیارت ہوئی ہے، لیکن ان ولیوں میں تیرا پیر نظام الدین محبوب الہی نہیں تھا۔ اتنا سننا تھا، امیر خسرو کے دل پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ گویا اللہ کے ولی نے امیر خسرو کو تانا دیا، میں نے نبی کی بھی زیارت کرائی ہے اور ولیوں کی بھی زیارت کرائی ہے، لیکن ولیوں میں تیرے پیر نظر نہیں آئے۔ امیر خسرو یہ درد لے کر کے دلی پہنچتے ہیں، اور دلی پہنچنے کے بعد اپنے پیر و مرشد سے کہا، اے میرے پیر و مرشد نظام الدین محبوب الہی، میں پانی پت گیا تھا اور وہاں پر اللہ کے ولی نے نبی کی زیارت کرائی ہے اور ولیوں کی زیارت کرائی ہے، لیکن ان ولیوں میں آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ ان ولیوں میں وہاں موجود نہیں تھے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اب آپ دیکھیے، اب آپ جیسے ہی امیر خسرو نے کہا میں پانی پت گیا تھا، نبی کی زیارت ہوئی ہے، ولیوں کی زیارت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے جو ہمارے سینے میں درد ہے۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ کہا انہوں نے یہ
کہا کہ اس مجمع میں نبی تو ہے اور اولیاء کرام ہیں، لیکن تیرے پیر نظام الدین محبوب الہی نہیں ہے، وہ ان ولیوں میں نظر نہیں آئے۔ اتنا سننا تھا، نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں اے امیر خسرو، اے میرے مرید پھر پانی پت جاؤ اور جا کر کے جب وہ نبی کی زیارت کرائیں گے اور اس مجمع میں مجھے نہ پانا تو نبی سے پوچھ لینا میرا پیر کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین محبوب الہی کی شان ملاحظہ کیجئے، آپ نے امیر خسرو سے کہا وہاں جانا، جب نبی کی زیارت ہوگی اور میں اس مجمع میں نظر نہ آیا تو نبی ہی سے پوچھ لینا میرا پیر کہاں ہے، میرا پیر نظام الدین محبوب الہی کہاں ہے۔ اب امیر خسرو پہنچتے ہیں، جمعرات کا دن ہے، محفل قائم ہے، چاروں طرف اللہ کے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہے۔ جب ذکر ختم ہوتا ہے اور اللہ کے ولی نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، اس کے بعد نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ جب نبی کی زیارت ہوئی ہے، امیر خسرو نے چاروں طرف نظر دوڑائی، ہر ولی موجود ہے، لیکن اگر کوئی وہاں موجود نہیں ہے تو نظام الدین محبوب الہی موجود نہیں ہے۔ امیر خسرو نے آگے قدم بڑھایا، آقا سے عرض کیا میرے آقا ہر ولی یہاں ہے لیکن میرا پیر نظام الدین کدھر گیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امیر خسرو ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھا، جب وہاں میں دیکھا وہاں بھی نبی ہے اور بھی اولیاء کرام ہے، پھر میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہاں بھی میرا پیر موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور ایک قدم آگے بڑھو، میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے 6 منزلیں طے کیا اور ان منزلوں میں میرا پیر نظر نہیں آیا۔ میں نے نبی سے پوچھا آقا یہاں بھی میرا پیر نظام الدین نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے امیر خسرو ایک منزل اور آگے بڑھو۔ امیر خسرو جب ایک منزل اور آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے، داہنے جانب ایک بزرگ ہے، بائیں جانب ایک بزرگ ہے اور سامنے نبی کے قدموں میں نظام الدین محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر خسرو خوشی سے جھومنے لگے اور پھر وہاں سے پلٹ کر کے جب دلی آئے تو نظام الدین محبوب الہی نے پوچھا اے امیر خسرو بتا اب تجھے پیر نظر آیا کہ نہیں آیا؟ کہا حضور والا جب پہلی منزل پر گیا بہت سارے ولی تھے، نبی تھے، دوسری منزل پر گیا ولیوں کی تعداد کم ہوئی، نبی تھے، اولیاء کرام تھے، تیسری منزل پر گیا، اسی طریقے سے منزل بمنزل جاتا رہا، 7ویں 8ویں منزل پر پہنچا، چند اولیاء کرام تھے، نبی کونین جلوہ بار تھے، اور جب چوتھی منزل پر پہنچا تو میں نے وہاں صرف 4 لوگوں کو دیکھا۔ یہ میرے پیر و مرشد ایک تو مصطفیٰ جان رحمت تھے، آپ ان کے قدموں میں تشریف فرما تھے، ایک دائیں جانب تھے ایک بائیں جانب تھے۔ تب نظام الدین محبوب الہی نے پوچھا تھا اے امیر خسرو کیا تم نے ان بزرگوں کو پہچانا؟ نظام الدین امیر خسرو کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد میں نے جب آپ کو نبی کے قدموں میں دیکھا میں خوشی سے پاگل ہو گیا، میرے سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا، میں ان کو پہچان نہ سکا۔ تب نظام الدین محبوب الہی نے کہا تھا جو نبی کے بائیں جانب تھے وہ ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز تھے، اور جو دہنے جانب تھے وہی تو
शहंशाह बगदाद पीराने पीर थे। अल्लाह अकबर। देखा मुसलमानों आपने मेरे गौसे आजम की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। इसीलिए हमने कहा हर वली दुनिया में आया है तो करामतें लेकर के आया है, और मेरा गौस जब आया है तो करामतें लेकर के नहीं, करामतें लेकर के नहीं, मेरा गौस मुकम्मल करामत बन करके दुनिया में तशरीफ लाया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे आजम को समझना है। आइए मैं एक वाकया अर्ज करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आप जानते हैं प्रतापगढ़ की सरजमीन पर मैं 2 साल से तकरीबन हूँ, और जिस मस्जिद में रहता हूँ वहाँ सिर्फ 20% सुन्नी मुसलमान होते हैं, बाकी कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई मुकल्लिद है, कोई गैर मुकल्लिद है। अचानक मैं इतने दिनों से जुमे में तकरीर करता रहा, लेकिन किसी ने कभी कोई सवाल नहीं किया। लेकिन ये जो जुमा गुजरा है, इस जुमे को जब मैं खुतबा दे रहा था और गौसे आजम की एक करामत बयान कर रहा था, तो एक मनहूस खड़ा हो गया। उसने कहा मौलाना ये काम आप लोग करते हैं, गौसे आजम की झूठी झूठी करामतें बयान करके लोगों को गुमराह क्यों करते हैं, लोगों को इधर से उधर क्यों कर देते हैं, उनको शिर्क की तरफ क्यों बुलाते हैं। उसने जब इतना कहा तो मैंने कहा, कमेटी के लोगों ने उसको पकड़ना चाहा, मैंने कहा इसको अपनी हालत पर छोड़ दे। आज 2 साल में किसी ने इतनी हिम्मत की है कि उसने आज गौसे आजम पर उंगली उठाई है। मोहतरम हजरात, इसका जवाब दिया जाएगा। नमाज 1 घंटे के बाद होगी, लेकिन जवाब इसे जरूर दिया जाएगा। मोहतरम हजरात, वो मैं गौसे आजम की कौन सी करामत बयान कर रहा था, पहले वो करामत सुनिए, फिर हमने जो जवाब दिया है वो जवाब भी आप सुनिए। अल्लाह अकबर। जानते हो मैं कौन सी करामत बयान कर रहा था? वही मशहूर करामत जो हमारे उलमा अक्सर बयान करते हैं। मेरे गौसे आजम की वो करामत है कि एक मेरे गौसे आजम असर की नमाज पढ़ करके दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, तो मेरे गौसे आजम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत है दरिया के किनारे बैठ करके आंसू बहा रही है, दरिया के किनारे बैठ करके रो रही है। मेरे गौसे आजम उसके करीब गए और बुढ़िया से पूछा, माँ तेरे रोने की वजह क्या है? बुढ़िया कहती है, आने वाले मुसाफिर, ये आज कोई नई बात नहीं है। 12 साल से सुबह को यही आती हो और फिर दिन भर रोती हो और शाम को अपने घर चली जाती हो। आज कोई रोने का पहला इत्तेफाक नहीं है। इतना सुनना था, मेरे गौसे आजम के दिल में हमदर्दी पैदा हुई। और वो आप जान लीजिए, ये जो खातून थी ये कलमा पढ़ने वाली भी नहीं थी, ईसाई मजहब के मानने वाली थी, लेकिन मेरे गौस का दर वो दर है, मेरे गौस की बारगाह वो बारगाह है जो अभी मेरे गौस की बारगाह से मांगे। मेरा गौस उसका धर्म नहीं देखता, उसका मजहब नहीं देखता, उसका अकीदा नहीं देखता, मेरा गौस सिर्फ दिलों को देखा करता है। अब वो खातून 12 साल से रो रही थी। मेरे गौस ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ए बूढ़ी माँ रोने की वजह तो बताओ। उस खातून ने कहा, क्या बताऊं, मेरे घर में एक इकलौता बेटा था, वो पैदा हुआ, मुझे खुशी हुई, मैंने उसे बड़ी मेहनत से पाला, बड़ी मशक्कत से पाला, बड़े प्यार से पाला, और दिल में ये तमन्ना रही मेरा बेटा जवान हो जाएगा, चाँद सी दुल्हन घर लेकर के आऊंगे। लेकिन ये आने वाले मुसाफिर सुन, मेरा बेटा जब जवान हो गया, नदी के उस पार मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। दिन आ गया, बारात तैयार हो गई, एक कश्ती में बाराती सवार हुए और उसी कश्ती में मेरा बेटा भी सवार हुआ। बारात पार चली गई, बारात उधर से आ रही थी, उस कश्ती में बाराती भी थे, उसी
کشتی میں میرا بیٹا بھی دولہا بنا ہوا تھا اور اسی کشتی میں میری چاند سی دلہن بھی تھی. اتنا سننا تھا. میرے غوث نے فرمایا ماں پھر کیا ہوا؟ کہا جب وہ کشتی بیچ سمندر میں آئی تو سمندر میں طوفان اٹھا. وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور دیکھتے دیکھتے میری نظروں کے سامنے وہ بارات اسی سمندر میں ڈوب گئی ہے. میرا بیٹا ڈوب گیا ہے. آج 12 سال ہو گئے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. میرے غوث نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا. اے سارے جہان کے خالق، اے سارے جہان کے مالک، اے ساری کائنات کے پیدا کرنے والے، اے ساری کائنات کو کھلانے پلانے والے، اے میرے پروردگار تو نے کن کہا تو ہو گیا. مولا تجھے اشارہ کرنے کی دیر ہے، تیری بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اتنا سننا تھا. آواز آئی عبدالقادر 12 سال ہو گئے، کشتی ڈوب گئی، تختے ختم ہو گئے، لوگوں کو مچھلیاں کھا گئی اور مچھلیوں کو لوگوں نے کھا لیا ہوگا. اے عبدالقادر کچھ اور مانگ لے. عبدالقادر جیلانی نے کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس بڑھیا کے بیٹے کو واپس کر دے. اللہ اکبر. اتنا میرے غوث نے کہا. بڑھیا نے کیا دیکھا؟ اچانک اسی سمندر میں ایک سیلاب سا آیا. پانی زمین، پانی تہ سے اوپر اٹھا اور دھیرے دھیرے وہ کشتی سمندر کے تہ سے لگ جاتی ہے. اب بڑھیا نے پلٹ کر کے دیکھا تو بیٹا بھی موجود ہے، دلہن بھی موجود ہے، باراتی بھی موجود ہے. میرے غوث نے کہا تھا مولا اس کا بیٹا دے دے. رب نے اس کے بیٹے کے صدقے میں سارے براتیوں کو واپس کر دیا. اللہ اکبر. مسلمانوں جب میرے غوث نے یہ کرامت اس بڑھیا نے دیکھی تو اس بڑھیا نے آگے بڑھ کر کے میرے غوث کا دامن تھام لیا، عبدالقادر جیلانی کا دامن تھام لیا. کہا بس کرو، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دو. جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی ترا سکتا ہے، یقیناً وہ جس خدا کو مانتا ہوگا وہ سچا خدا ہوگا، وہ جس رسول کو مانتا ہوگا وہ سچا رسول ہوگا، وہ جس کتاب کو پڑھتا ہوگا وہ سچی کتاب ہوگی. اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ. محترم حضرات کلمہ پڑھا دیا. جب میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا یہی واقعہ سن کر کے وہ کھڑا ہوا اور اس نے مجھ سے پوچھا مولانا ایک بات بتاؤ کہ 12 سال اگر کسی لکڑی کو 12 سال پانی میں رکھ دیا جائے تو لکڑی کا حشر کیا ہوگا، اور 12 سال تک انسان کو پانی میں ڈبو دیا جائے تو وہ زندہ کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے کہا بات تو تیری سمجھ میں ہے، بات تو تیری صحیح ہے، لیکن میں نے اتنا کہا سن لے. اگر کوئی عیسائی کہہ دیتا تو مان لیتا، اگر کوئی یہودی کہتا تو مان لیتا، اگر کوئی سائنسداں کہتا تو مان لیتا. میں تجھے بتاتا ہوں، صرف میرے ایک سوال کا جواب تو دے دے، میں تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا مولانا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا بتا دے تیری حقیقت کیا ہے، صرف اتنا بتا دے تیری حقیقت کیا ہے. اس نے کہا مولانا یہ تو نہیں معلوم ہے. میں نے کہا یہ تو معلوم ہے غوث اعظم یہ کرامت کیسے دکھا سکتے ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی کیسے نکل سکتی ہے، یہ تو معلوم ہے کہ 12 سال کے بعد انسان زندہ کیسے ہو سکتا ہے. تجھے یہ نہیں معلوم تیری حقیقت کیا ہے. میں نے کہا سن لے تیری حقیقت کیا ہے. تیری ہی نہیں پورے دنیا کے انسانوں کی حقیقت یہ ہے وہ ایک ناپاک قطرے سے وجود میں آیا ہے. ایک ناپاک قطرے سے انسان کا پورا جسم بنا ہے. میں نے اس سے کہا نادان اب مجھے بتا دے ایک قطرہ ہے اسی سے ہاتھ بن رہے ہیں، ایک قطرہ ہے اسی سے پیر بن رہا ہے، ایک قطرہ ہے اسی سے آنکھیں بن رہی ہے، ایک قطرہ ہے اسی سے زبان بن رہی ہے، ایک قطرہ ہے اسی سے انسان کو بولنے کی طاقت مل رہی ہے. اس نے کہا مولانا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. میں نے کہا نادان
قرآن یہی تو میں بھی سمجھا رہا ہوں. وہ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال آئی، یہ بھی رب کی قدرت ہی ہے، یہ بھی خالق کی قدرت ہی ہے، یہ بھی مالک کی قدرت ہی ہے. اور اگر سمجھنا ہے تو آئیے، میں نے صرف اس سے اتنا کہا تھا، کمیٹی والوں نے گلا پکڑا کھینچ کر کے مسجد سے باہر کر دیا، کہا بدعقیدوں کی ضرورت یہاں نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن قرآن کی روشنی میں اسے سمجھ لینا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا